ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ میں چلے گئے تھے. پاکستان میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم نے کچھ جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد پاکستان میں ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے اور ہم جمہوریت سے کوالٹی جمہوریت کے بجائے، جمہوریت سے کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کے بجائے ہم فاشزم کی طرف لوٹ گئے. پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پے در پہ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ حکومت سے ہو رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کی ڈیبیٹ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف نے پاکستان میں 3.5 سالوں میں 4 دہائیوں کے بعد ایک کرپشن فری حکومت دی تھی. 100 سے زیادہ سی ای اوز ہم نے اپوائنٹ کیے. ایک سی ای او کی جو تعیناتی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی. ہم نے جو ایک کسی منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کا. ہمارے سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ فائنانس منسٹر تھے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ان کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا تھا، چیئرمین ایس سی سی پی جو تھا وہ ان کے کاغذ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا. اور حکومت آنے کے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے اسکینڈل آپ کے سامنے ہیں. مریم اورنگزیب اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں نا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں علی ترین، جو ایک آسٹریلین سٹیزن ہیں، وہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشن دی گئی تمباکو انڈسٹری کو، اور اسپیشلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے. اور اب پھر علی ترین کی لابی کی وجہ سے، مریم اورنگزیب کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ ٹوبیکو انڈسٹری کو ملی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو منسٹر صاحبہ ہیں، جو ویسے تو فائنانس منسٹر کی جب پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کینڈی کرش کھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے بڑھ کر اربوں روپے جو ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ لابی کی. اور یقینی طور کے اوپر لابیسٹ جو ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے، مفت لابی کوئی نہیں کرتا. اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری پوری دنیا میں کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں کیسے کام کرتی ہے. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کے اوپر ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور وہ صحافی بھی ان کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، جو جن کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، میں نے سنا نہیں کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا ہو کہ پہلے علی ترین سے اپنا رشتہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں ٹوبیکو انٹرسٹ کو پہلے بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اس ڈیسیژن میکنگ میں جہاں پہ ٹوبیکو انڈسٹریز کو اربوں روپے کی کنسیشن دی گئی، آپ کس حیثیت میں اس فیصلہ سازی میں جو ہیں وہ شریک ہوئیں. اس کے بعد باقی جو ان کے اسکینڈلز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سولرز کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے. اور جو شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور یہاں پہ جو ہماری سڑک تھی للہ جیلم ڈول کیریج وے، 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. 1.25 سال لگا اس کی پلاننگ کو. 16 ارب روپے کے پروجیکٹ کو 1.25 سال لگا پلاننگ کو. اب انہوں نے آ کے اس کو روک دیا ہے. یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 30 دنوں میں جو ہے وہ ہو گیا. اچھا، اب یہ اس حکومت کی جو ابھی صبح انہوں نے گفتگو کی. اب آئیے جو کل رات کے واقعات، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا. پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی. مارشل لاء، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاءز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. جو بھی آپ سے اختلاف کرے، جو بھی آواز اٹھائے، اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے، پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے.
میں رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈی جی رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کال ان کوسچن ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے؟ کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے. آپ یا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں؟ اس سے پہلے جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی، کبھی بھی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ میں شیلنگ نہیں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر. اسلام آباد میں رینجرز کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی عورتوں اور بچوں کے اوپر. دیکھیں یہ بدترین مارشل لاز میں اس طرح سے پیراملٹری فورسز کو استعمال نہیں کیا گیا. اور میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا آپ حوصلہ کریں. یہ جو اقتدار ہے، سزا اقتدار ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے. آپ قانون کے مطابق عمل کریں. عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو، پیچھے دیکھیں تو جی رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. عورتوں اور بچوں کے اوپر آپ نے آنسو گیس شیلنگ کرنی ہے، رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا ایک اس سے تاثر اچھا نہیں جا رہا، اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ پولیس کٹ پتلی ہے. اور یہاں پہ اس طرح سے جب تک ہم نے ایم کے ایم کے خلاف جب کی جو دہشت گردی تھی اس کے خلاف ایک بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے رینجرز کا، اور پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے، لیکن اس طرح سے سیاسی استعمال رینجرز کا کبھی نہیں ہوا اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ رینجرز واز این ایکسپلینیشن کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں موجود تھے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ لاہور کی جوریسڈکشن تھی. میں چیف جسٹس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، وہ ایک بڑے آدمی ہیں، بہت انہوں نے ریلیف دیے ہیں، لیکن دیکھیں یہ ججمنٹ نے تو بڑا معاملہ آسان کر دیا ہے. آپ اسلام آباد سے بندہ اغوا کریں گے، آپ ساتھ ہی پنڈی کی حدود میں جا کے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی جوریسڈکشن ہی نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن تو ختم ہو جائے گی ہر معاملے میں. اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، اور پھر رات کی جو اس کی ایک تو اس کی ایک انتہائی دلیرانہ، میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس دلیری سے اس نے گرفتاری دی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اب اس کی تصویریں آئی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ ناقابل قبول ہے. کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص، عمران ریاض سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کا کرٹیسزم زیادہ تھا یا وہ پرسنلائزڈ ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ فون اٹھا لیجیے بھائی، پتہ نہیں کون ہے. اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں. یہی حال جو ہے، اسی لیے آج تحریک انصاف نے، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا. دیکھیے وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے. اگر آپ پاکستان کو ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال جب ہم آئے تھے یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے. اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے. کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟ ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، پھر ہر بڑے معاملے میں اب دیکھیے جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے جو یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں، ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے. اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں، یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں، تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی جمہوریت. جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف، تو اس کو اٹھا کے کہیں کہ بھائی تم جاؤ، 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، تو آپ واپس لنڈن چلے جائیں. مریم نواز تو ویسے ہی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، اس کو بھی واپس بھیج دیں. پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کر لیں گے انشاءاللہ. سدا تو کسی نے نہیں رہنا. جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے.
پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. پاکستان کے صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. حق گھر بیٹھے نہیں ملتے, حق چھیننے پڑتے ہیں, حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. کبھی بھی کسی ملک میں آپ کو حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے. یہ لوگ ہمارے, اسپیشلی میں ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا عملی جدوجہد بھی بڑی اہم ہے. عمران خان آج پورے پاکستان کے دورے کے اوپر نکلے ہیں. وہ آج انشاءاللہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے سائیوال میں, اور پورا پاکستان جو ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ 5 بجے شام کو جو آپ کے مقامی پریس کلبز ہیں یا جو آپ کے جو بھی لوکل ہماری تنظیم جو ہے جو جگہ دے گی وہاں پر نکلیں, اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف بالخصوص, اور ایاز امیر, ارشد شریف, صابر شاکر, جمیل فاروقی, اپنے ہمارے بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, سوشل میڈیا کے ہمارے بے شمار ایکٹیوسٹس جس میں عدیل شامل ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے, ان تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے, وہ آپ کے رائٹس ہیں. یہ تمام لوگ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے, یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے, اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے. اگر پاکستان کے عوام, پاکستان کے صحافیوں کو جمہوریت کے لیے باہر نکلنا ہوگا, رائٹ آف پیپل ٹو فارم گورنمنٹ, یہ فنڈامنٹل ہے, بنیاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی, اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آج 5 بجے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ, عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور باقی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا. علیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف باہر نکلے گا. باقی تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا, انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے گا. اور میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں 5 بجے آج آپ تمام لوگ باہر نکلیں. ڈاکٹر مزاری. جی, جیسے فواد نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکچولی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گی جب سے رژیم چینج امریکہ کی جو سازش تھی اس کے طرف سے رژیم چینج آیا, اس کے بعد ہم فیشسٹ ملک بن چکے ہیں. میرا آج سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیشزم کرنی ہے, رات کے اندھیروں میں لوگوں کو یا گرفتار کرنا ہے یا غائب کر دینا ہے. پلین کلوتھ والوں نے حلیم عادل شیخ کو اس کے ہوٹل سے صبح کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے, ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں پتا وہ کدھر ہیں. یہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کب کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ تو اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لاء لگانا ہے تو پھر صاف کہیں, کیونکہ اصل میں تو مارشل لاء لگ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا. ادارے کو دیکھیں, اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایک ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا, ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے. کوئی ایکیوز نہیں کر رہا, سوال پوچھے جا رہے ہیں, اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب اریسٹ سے کرنا ہے, لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے, تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے. کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں, جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ, جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے, اور جدھر شہباز شریف اور اس کی جو کبال آف کروکس ہے, جو کرمنلز ہیں, وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ, ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے. اب تو جو ان کے نئے اتحادی ہیں, باپ لے لیں, ایم کیو ایم لے لیں, وہ خود پارلیمان میں کہتے ہیں ہمیں فون آتی ہے یا ہم فون کرتے ہیں کئی اداروں کو تو پھر ہماری بات شہباز شریف اور اس کی حکومت سنتی ہے. تو یہ قوم کو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ فیشزم ہے, یہ لوگوں کو خوف پیدا کر رہے ہیں, اور یہ فیشزم اور مارشل لاء میں ہوتا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی, ہمارے پروفیسرز کو اٹھایا گیا, ہمیں ملٹری کورٹس کھڑے ہوتے تھے, ہم ان پروفیسرز کو ملنے کے لیے ہتھکڑیوں میں وہ آتے تھے, اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے ایسے ایروگنس سے بات کرتا تھا لوگوں سے جن کی پی ایچ ڈیز تھیں, جو سالوں سال پڑھاتے رہے ہیں بچوں کو. یہ اب بھی وہی ہو رہا ہے, تو کیا فرق ہے؟ مجھے تو, اور
کل یہ کیا ہے 5 جولائی کو، یہ وہی 5 جولائی 1977 کا دن تھا جب ضیاء الحق کی مارشل لاء آئی، اور کل جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا ہے اور عمران ریاض پہ، اور پھر جو حلیم عادل شیخ کو غائب کیا گیا ہے، اور کوئی پتہ نہیں جو حالات ہیں، آج ہم یہاں سے باہر جائیں گے، راستے میں کوئی پتہ نہیں، گاڑی روکو، گھسیٹو اور غائب کر دو، یہ تو اب ایک رواج بن گیا ہے اس ملک میں۔ لیکن قوم اب باہر نکل آئی ہے، عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جرنلسٹ کے آپس میں بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو پہ سارے میڈیا کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے۔ آج عمران ریاض ہے، کل ایاز امیر تھا، ارشد شریف تھا، صابر شاکر ہے، سارے جمیل فاروقی ہے، کل آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں کس پہ اگلی دفعہ وہ تشدد کریں، ایف آئی آرز غلط کاٹیں، ان کو پکڑ کے جعلی اریسٹ کریں، ان کو غائب کر دیں۔ یہ اب کیونکہ سر عام یہ ایک پروسیجر بن گیا ہے، تو میرا سوال ہے ان امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ حکومت ہے کہ کٹ پتلی ہے، کسی اور کے ہاتھوں سے پپٹ سٹرنگز ان کے کوئی اور کھینچ رہے، کوئی فیصلہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ پی 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 جو بہت بنتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، آج وہ ملوث ہے اس سویلین مارشل لاء میں، اس فیشزم میں، تو کدھر گیا ان کا یہ سارا سو کال آئیڈیالوجی اور ہیومن رائٹس؟ اس واسطے صاف بات ہم کریں گے کہ یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں خفیہ، یہ جو لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، یہ صرف پنجاب پولیس یا کوئی اور پولیس نہیں کر رہی، یہ ان کے پیچھے رینجرز تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن جو سویلین کلوتھس کے لوگ ہیں وہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے، لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نامعلوم افراد۔ قوم کو پتہ چل گیا ہے کون ہے یہ نامعلوم افراد، سب کو معلوم ہے۔ اور ہم نے تو ابھی کچھ 2 دن پہلے فواد چودھری نے، ہم نے ادھر پریس کانفرنس کی، ہم نے ویلکم کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انسٹرکشنز دیے کہ ملٹری کو بالکل علیحدہ ہو جانا ہے سیاست سے اور سیاستدانوں سے۔ یہ بھی وہ ان کو کلیریفائی کریں کہ ملٹری کو علیحدہ ہو جانا چاہیے جرنلسٹ کے اریسٹ سے، میڈیا کے اریسٹ سے، شہریوں کے اریسٹ سے، بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہر روز غائب ہو رہے ہیں ان کے اریسٹ سے، یہ شہریوں سے۔ آپ اپنے ملٹری ڈومین میں رہیں، سویلینز اور سیاستدان اپنی سویلین اور سیاسی جو ان کے فنکشنز ہیں آئین کے مطابق وہ کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اب، کیونکہ دیکھیں بہت سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں قوم کے سامنے، اس واسطے قوم کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ پوری طرح ہٹ گئے ہیں اور آپ ان میں نہیں ملوث، آپ یہ سپورٹ نہیں کرتے، یہ جو جس طریقے سے جرنلسٹ کے ساتھ اریسٹ ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز غائب ہو رہے ہیں رات کے اندھیروں میں، اس کو ڈس اون کریں تاکہ جدھر ذمہ داری ہے ادھر آ کے ٹھہرے۔ ابھی تو آپ کسی سے پوچھ لیں، سب کہیں گے نامعلوم افراد کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ، تو اگر آپ نہیں کروا رہے تو پھر آپ پبلکلی کہیں، قوم کو بتائیں کہ یہ آپ کی پالیسی نہیں ہے، تاکہ پھر اگر امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے صرف اپنے اس پہ تو اس کی طرف فوکس ہو۔ ابھی تو امپورٹڈ حکومت بھی بڑی خوشی سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے کہ جی یہ تو نامعلوم افراد ہیں۔ اس واسطے کلیئرٹی ہمیں چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں یہ ہر شخص کا، شہری کا فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو جمہوریت کے لیے، کیونکہ اگر اسی طرح چلتے گئے یہ سلامی ٹیکٹکس کہلاتی ہے ملٹری ٹرمنالوجی میں، کہ ایک ایک کو علیحدہ کر کے پکڑیں، ایک ایک کو آپ وکٹمائز کریں۔ اگر یونٹی ہوگی قوم میں تو کوئی وکٹمائز نہیں ہوگا، اگر میڈیا یونائٹڈ ہے اور یونٹی ہے تو کوئی جرنلسٹ پہ اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سلامی ٹیکٹکس ہیں، یہ ایک نون ملٹری ٹیکٹک ہے، سلامی ٹیکٹکس کہلاتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ فرنٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ آج امپورٹڈ حکومت ہے، کل کو اپوزیشن میں ہوں گے، پھر کون ان کو بچائے گا اگر انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے اور پورے ملک میں ایک ایسی ہوا پیدا کر دی فیشزم کی؟ تو یہ سوالات کے جواب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فوری طور پہ حلیم عادل شیخ کو ریلیز کریں اور بتائیں، اور پتہ چلے کس نے اس کو رات کے اندھیروں میں اٹھا کے غائب کیا۔
عمران ریاض خان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. اگر یہ ایف آئی آر کٹی تھی اٹک میں, یہ ہڈن ایف آئی آر کیوں تھی؟ یہ کیوں نہیں اس پیش کی گئی ایف آئی آر جب لاہور ہائی کورٹ میں ساری ایف آئی آرز کا سوال اٹھا تھا کہ ساری بتائیں کدھر ہیں؟ تو یہ والی کیوں چھپائی گئی؟ یہ ایک نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے فیشسٹ حکومت نے اور فیشسٹ ادارے جو اب بنتے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب لازمی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ بجائے اس کے کہ سوالات اٹھانے پہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں, ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں غائب کریں, آپ ہمیں جواب دیں. کیونکہ پاکستان بحیثیت پاکستان شہری ہمارا حق بنتا ہے ہم یہ سوال کریں, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں. شکریہ. آپ نے کیا کہیں گے کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ان واقعات میں تیزی آئی ہے, میڈیا جرنلسٹ ہو, سیاستدان ہو, کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ایک لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے, آنے والے دنوں میں گرفتاریوں کا دائرہ کار بھی بڑھا جا سکتا ہے, عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو حالات کے سب جا رہے ہیں, مزاحمت کرے گی کہ قیادت کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ان تمام اقدامات کی بھرپور مزاحمت کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس کی مزاحمت کریں گے. حقوق کے لیے جس طرح میں نے یہ کہا کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے, گھر پہ بیٹھے حق نہیں ملتے, اور پاکستان کے عوام سے میں کہتا ہوں یہ جدوجہد آپ کی ہے. عمران خان اس کو صرف ایک استعارہ ہے اس جدوجہد کو لیڈ کرنے کا, لیکن یہ جدوجہد عوام کی ہے. اور یہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ روز جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کل بھی بات کہی کہ دھمکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, کم از کم 2 لوگ جو ٹکٹ لینا چاہتے تھے پی ٹی آئی کا, ان کو فون آیا کہ آپ نے ٹکٹ نہیں لینا, اور وہ ٹکٹ نہیں لیا. یہ تو حالات چل رہے ہیں, اور ملک میں جمہوریت بھی ہے. چودھری صاحب, ضمنی انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ضمنی انتخابات کی جو کیمپین ہے سرکاری دفاتر میں ہو رہی ہے, ان میں سرکاری افسر بھی نہیں ہے, حمزہ شہباز ہے اور ساتھ میں ان کے ایم پی ایس وغیرہ ہیں. کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس بھی لے لیا ہے, آپ مطمئن ہیں اب تک یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن کمیشن تو خیر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے پولر بیئر سردیوں اپنی جب سردیاں آتی ہیں نا تو پولر بیئر سو جاتے ہیں, تو الیکشن کمیشن جو ہے ہائبرنیشن میں ہے, تو وہ جاگے گا تو جاگے گا. ہم بہرحال کنٹیمپٹ پٹیشن ہم نے آج فائل کر رہے ہیں حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کے خلاف, اور جو اس میں تمام جو زیادتیاں ہیں اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, معظم جتوئی جو ہے ہمارا مظفر گڑھ سے کینڈیڈیٹ, اس کے اوپر پرچہ, اس کے میں جو شمولیت کے اعلان کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر پرچہ. میر جو اپنا شرافت ہے لاہور میں, اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا, ایک 45,000 روپے کی چوری اس پہ ڈالی. وہ عدالت سے جب وہ مدعی ہے اس نے جا کے کہا میرا تو یہ مجرم ہی نہیں ہے, اس کی ضمانت ہوئی, وہ جیل سے نکل رہا تھا, دوسرے کیس میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیا. یہی تو فاشسٹ ٹیکٹکس ہیں جو یہ حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے, تمام لوگ جو بول رہے ہیں ان کو جیل میں پھینک دو تاکہ خاموشی چھا جائے. کبھی ایسے بھی خاموشی چاہیے. ایک ایک اگر تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں تو 2015 پنجاب کے ضمن انتخابات تھے, 2018 کے انتخابات تھے. شمیر پاکستان کے صاحب عمران خان نے کہا تھا کہ انتخابات جو وہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج ٹھیک تھی؟ اور آپ نے سوال نہیں کہ آپ نے کہا کہ صحافیوں کو حراست کیا جا رہا ہے, تو آپ کی حکومت میں بھی افسر عالم ہو, محسن بیگ ہو یا مجید اللہ جان ہو, ان کو بھی تو اس طرح گرفتار کیا جا رہا تھا, ان کو بھی اخبار کیا جا رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محسن بیگ کا کیس تو خیر علیحدہ تھا, ان کے اوپر تو ایک لیگل پروسیڈنگز کی تھی. نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو آ کے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ اس کی فیملی کے بارے میں باتیں کر لیں اور یہ کر لیں. یہ تو مہذب ہو گیا ہے معاملہ, جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں کی ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے 2018 سے 2022 تک پاکستان کی صحافیوں کے لیے گولڈن ایرا تھا. اتنا زیادہ آزادی کبھی اور کسی دور میں نہیں رہی جتنی ہمارے دور میں رہی, اور جتنا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے ہم, شیریں مزاری یہاں بیٹھی ہیں, یہ ہم نے پہلی بار جو ہے صرف فرق یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ مالکان سے ورکنگ صحافی کو جو ہے وہ طاقت جائے, اور ساری جو تنظیمیں الحمدللہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالکان کے لیے کام کر رہی تھیں.
تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ شور ضرور مچایا. ادروائز ہماری حکومت جو تھی وہ صحافیوں کے لیے ایک سب سے زیادہ فرینڈلی گورنمنٹ تھی, اور اس سے زیادہ فرینڈلی گورنمنٹ پاکستان میں کبھی جو ہے وہ نہیں آئی. انتخابات میں 18 سے انتخابات کچھ نہیں رہے سر 2018 سے 22 تک دیگر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ایون صحافی بھی سب کچھ بھگت رہے تھے جو اب ہو رہے ہیں اور جس پہ آپ فاشزم کہا جا رہے ہیں. جو کالی لینڈ کروزر والے کل حلیم عادل شیخ کو لینے آئے, اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی کیپٹن صفدر کے ساتھ کراچی میں ہوئی تھی آپ کے دورے حکومت میں. کب وہ وقت آئے گا کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں, عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو, صحافیوں کو آن بورڈ لیا جائے, اور چاہے صحافیوں کو صبح شام گرفتار کیا جائے یا سیاستدانوں کے ساتھ کبھی آج آپ لوگوں کی جماعت کی باری ہے تو 4 سال دیگر سیاسی جماعتیں تھیں. ایک سوال. اور دوسرا, بلوچستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تمام تر موسمی حالات کے اوپر, تو بلوچستان حکومت یا وفاقی حکومت مکمل طور پہ بے بس اور ناکام دکھائی دے رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے پلیز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا وہاں پہ میں آپ کو یاد کرا دوں, وہاں بلاول بھٹو صاحب کی حکومت, ہماری حکومت نہیں. تو جو سب سے زیادہ اس وقت بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, وہ سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹی جو پیپلز پارٹی خود کو کہتی ہے, سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ایف آئی آرز بھی جو ہیں وہ سندھ میں جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہیں, اور اس وقت وہ 2 صحافی تو بھی جو ہیں وہاں پہ قتل ہو گئے ہیں. انٹیریئر سندھ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک علاقہ بن چکا ہے صحافیوں کے لیے. جہاں تک بلوچستان کے موسمی حالات کا تعلق ہے, پورے پاکستان میں ہی حکومت نہیں ہے تو بلوچستان میں بھی نہیں ہے. اور جس طریقے سے اس وقت یہی تو پرابلم ہے, پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 مہینے تک تو ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ حمزہ شہباز, ہمارا کیس یہاں پہ 5 دن میں سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا, وہاں 2.25 مہینے کے بعد بھی اب نہیں سمجھ آ رہی کہ حمزہ شہباز وہاں پہ چیف منسٹر ہے, کیبنٹ ہے کون نہیں ہے. یہ کنفیوژن چل رہی ہیں, اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف بڑھیں. اگر آپ عام انتخابات کی طرف نہیں بڑھیں گے, اس کی کمپلیکسٹی بڑھتی جائے گی. اداروں کو بہرحال انوالو نہیں ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر مزاری نے کہا, اداروں کو یہ کام ہے کہ خود کو علیحدہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون ملوث ہے. اب جس طرح سے آپ کے سوال سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ حکومت تو پپٹ ہے, اصل کام تو جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب پرسوں آرمی چیف نے ایک بات کی, کل ڈی جی آئی نے ایک بات کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر سارا اثر جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو جو ہے وہ آپ مانیں گے کہ وہ بات جو ہے اس کا جو ہے وہ اثر ہوا ہے. گرینڈ ڈائیلاگ جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے یا پارٹیز کے ساتھ ہے, ہم بالکل ہونا چاہیے, بالکل اس کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے الیکشن کی تاریخ دینی پڑے گی. آپ الیکشن کی تاریخ دیں. ہم پارلیمنٹ کے اندر تمام اس الیکشن کمیشن کو تو بدلنا پڑے گا, اس الیکشن کمیشن کے تحت تو الیکشن نہیں ہو سکتے, تو تمام جو باتیں ہیں وہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پہلے یہ جو فاشسٹ یہ اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو جعلی مقدمے بنا رہے ہیں, یہ ختم کریں, الیکشن کی تاریخ دیں, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ سکتی ہیں. اس کے بغیر سر پارلیمانی کمیٹی میں جو کہ تحریک انصاف شامل نہیں تھی, آپ کا اعتراض بھی آیا, تحریک انصاف تو خود سسٹم سے لگ ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں, تو سسٹم پھر کیا ہوا؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ سسٹم نہیں چل رہا. جب ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے, آپ ٹی ٹی پی کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, خیبر پختونخوا ہی اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے, آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ سو لہٰذا امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کر کے سسٹم چلا جائے گا, ہم کوئی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے. پاکستان کی جو اور نہ ہی یہاں پہ اور بھی اس سے پہلے بڑے لوگ, اور ضیاء الحق جیسے بڑے جو ڈکٹیٹر تھے, وہ بھی یہ خواب ہی آنکھوں میں لے کے چلے گئے کہ ہم یہ پیپلز پارٹی کو یہاں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بنا دیں گے یا ختم کر دیں گے. یہ پاکستان ہے, پاکستان بڑا ریزیلینٹ ملک ہے. 4 مارشل لا اس ملک میں آئے ہیں اور گئے ہیں. یہ ملک جو ہے, اس کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جو یہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ساری بیوقوف. مسئلہ ایک ہی ہے سر, کب جا رہے ہیں اسمبلی میں, اور کیا شرائط ہے؟ جس دن حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے دے گی, یہ کیسز واپس لے کے ہم چلے جائیں گے. ایک سیکنڈ, وہ میں نے بتا دیا.
دیکھیں ہم نے کیا ڈائلاگ شروع کرنا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن اناؤنس کریں. یہ تو حکومت نے جو, مجھے بتائیے کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشنوں سے بھاگ سکتی ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, یہ الیکشنوں سے فرار ہو گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں لوگوں کو ووٹ نہ دینا پڑے بس, اور ہم اسی طرح اسے ڈکٹیٹرشپ بنا کے جو ہے وہ بیٹھے رہے. الیکشن کے علاوہ مسئلے کا حل نہیں, ایک بات دیکھیں, الیکشن کے علاوہ گرینڈ ڈائلاگ آپ Thank you. گرینڈ ڈائلاگ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئیں. تو پہلے الیکشن کرائیں تاکہ جو لوگ جن کو الیکٹ کریں گے وہ پھر گرینڈ ڈائلاگ کریں گے. یہ سازش کے تحت جو آئے ہیں یہ کیا گرینڈ ڈائلاگ کریں گے؟ اسی کی ڈیبیٹ میں چلے گئے تھے. پاکستان میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم نے کچھ جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں, جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا, اس کے بعد پاکستان میں ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے اور ہم جمہوریت کی سے کوالٹی جمہوریت کے بجائے, جمہوریت سے کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کے بجائے ہم فاشزم کی طرف لوٹ گئے. پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, پے در پہ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ حکومت سے ہو رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کی ڈیبیٹ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف نے پاکستان میں 3.5 سالوں میں 4 دہائیوں کے بعد ایک کرپشن فری حکومت دی تھی. 100 سے زیادہ سی ای اوز ہم نے اپوائنٹ کیے. ایک سی ای او کی جو تعیناتی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی. ہم نے جو ایک کسی منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کا. ہمارے سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ فائنانس منسٹر تھے, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ان کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا تھا, چیئرمین ایس سی سی پی جو تھا وہ ان کے کاغذ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا. اور حکومت آنے کے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے اسکینڈل آپ کے سامنے ہیں. مریم اورنگزیب اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں نا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں علی ترین, جو ایک آسٹریلین سٹیزن ہیں, وہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کے کہنے کے اوپر, آپ کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشن دی گئی تمباکو انڈسٹری کو, اور اسپیشلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے. اور اب پھر علی ترین کی لابی کی وجہ سے, مریم اورنگزیب کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ ٹوبیکو انڈسٹری کو ملی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو منسٹر صاحبہ ہیں, جو ویسے تو فائنانس منسٹر کی جب پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کینڈی کرش کھیل رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے بڑھ کر اربوں روپے جو ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ لابی کی. اور یقینی طور کے اوپر لابیسٹ جو ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے, مفت لابی کوئی نہیں کرتا. اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری پوری دنیا میں کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں کیسے کام کرتی ہے. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کے اوپر ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور وہ صحافی بھی ان کے سامنے جب بیٹھتے ہیں, جو جن کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں, میں نے سنا نہیں کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا ہو کہ پہلے علی ترین سے اپنا رشتہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں ٹوبیکو انٹرسٹ کو پہلے بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اس ڈیسیژن میکنگ میں جہاں پہ ٹوبیکو انڈسٹریز کو اربوں روپے کی کنسیشن دی گئی, آپ کس حیثیت میں اس فیصلہ سازی میں جو ہیں وہ شریک ہوئیں. اس کے بعد باقی جو ان کے اسکینڈلز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سولرز کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے. اور جو شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور یہاں پہ جو ہماری سڑک تھی للہ جیلم ڈول کیریج وے, 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. 1.25 سال لگا اس کی پلاننگ کو. 16 ارب روپے کے پروجیکٹ کو 1.25 سال لگا پلاننگ کو. اب انہوں نے آ کے اس کو روک دیا ہے.
یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 30 دنوں میں جو ہے وہ ہو گیا. اچھا، اب یہ اس حکومت کی جو ابھی صبح انہوں نے گفتگو کی. اب آئیے جو کل رات کے واقعات، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا. پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی. مارشل لاز، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. جو بھی آپ سے اختلاف کرے، جو بھی آواز اٹھائے، اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے، پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے. میں رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈی جی رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کال ان کوسچن ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے؟ کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے. آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں؟ اس سے پہلے جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی، کبھی بھی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ میں شیلنگ نہیں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر. اسلام آباد میں رینجرز کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی عورتوں اور بچوں کے اوپر. دیکھیں، یہ بدترین مارشل لاز میں اس طرح سے پیراملٹری فورسز کو استعمال نہیں کیا گیا. اور میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا آپ حوصلہ کریں. یہ جو اقتدار ہے، سزا اقتدار ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے. آپ قانون کے مطابق عمل کریں. عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو، پیچھے دیکھیں تو جی رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. عورتوں اور بچوں کے اوپر آپ نے آنسو گیس شیلنگ کرنی ہے، رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا ایک اس سے تاثر اچھا نہیں جا رہا، اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ پولیس کٹ پتلی ہے. اور یہاں پہ اس طرح سے جب تک ہم نے ایم کے ایم کے خلاف کی جو دہشت گردی تھی اس کے خلاف ایک بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے رینجرز کا، اور پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے، لیکن اس طرح سے سیاسی استعمال رینجرز کا کبھی نہیں ہوا اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ رینجرز واز این ایکسپلینیشن کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں موجود تھے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ لاہور کی جوریسڈکشن تھی. میں چیف جسٹس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، وہ ایک بڑے آدمی ہیں، بہت انہوں نے ریلیف دیے ہیں، لیکن دیکھیں یہ ججمنٹ نے تو بڑا معاملہ آسان کر دیا ہے. آپ اسلام آباد سے بندہ اغوا کریں گے، آپ ساتھ ہی پنڈی کی حدود میں جا کے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی جوریسڈکشن ہی نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن تو ختم ہو جائے گی ہر معاملے میں. اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، اور پھر رات کی جو اس کی ایک تو اس کی ایک انتہائی دلیرانہ، میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس دلیری سے اس نے گرفتاری دی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اب اس کی تصویریں آئی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ ناقابل قبول ہے. کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص، عمران ریاض سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کا کرٹیسزم زیادہ تھا یا وہ پرسنلائزڈ ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ فون اٹھا لیجیے بھائی، پتہ نہیں کون ہے. اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں. یہی حال جو ہے، اسی لیے آج تحریک انصاف نے، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا. دیکھیے وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے. اگر آپ پاکستان کو ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال جب ہم آئے تھے یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے. اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے. کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟ ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، پھر ہر بڑے معاملے میں. اب دیکھیے جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے جو یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں، ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں،
اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے۔ اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں، یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں، تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی جمہوریت، جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف، تو اس کو اٹھا کے کہیں کہ بھائی تم جاؤ 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، تو آپ واپس لنڈن چلے جائیں۔ مریم نواز تو ویسے ہی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، اس کو بھی واپس بھیج دیں۔ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ سدا تو کسی نے نہیں رہنا، جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ حق گھر بیٹھے نہیں ملتے، حق چھیننے پڑتے ہیں، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی کسی ملک میں آپ کو حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے۔ یہ لوگ ہمارے، اسپیشلی میں ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا عملی جد و جہد بھی بڑی اہم ہے۔ عمران خان آج پورے پاکستان کے دورے کے اوپر نکلے ہیں، وہ آج انشاءاللہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے سائیوال میں، اور پورا پاکستان جو ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ 5 بجے شام کو جو آپ کے مقامی پریس کلبز ہیں یا جو آپ کے جو بھی لوکل ہماری تنظیم جو ہے جو جگہ دے گی وہاں پر نکلیں، اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف بالخصوص، اور ایاز امیر، ارشد شریف، صابر شاکر، جمیل فاروقی، اپنے ہمارے بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، سوشل میڈیا کے ہمارے بے شمار ایکٹیوسٹس جس میں عدیل شامل ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے، ان تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے، وہ آپ کے رائٹس ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے، اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے۔ اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے صحافیوں کو جمہوریت کے لیے باہر نکلنا ہوگا، رائٹ آف پیپل ٹو فارم گورنمنٹ، یہ فنڈامنٹل ہے، بنیاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی آج 5 بجے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ، عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور باقی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا۔ علیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف باہر نکلے گا، باقی تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا، انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے گا۔ اور میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں 5 بجے آج آپ تمام لوگ باہر نکلیں۔ ڈاکٹر مزاری جی، جیسے فواد نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکچولی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی جب سے رژیم چینج امریکہ کی جو سازش تھی اس کے طرف سے رژیم چینج آیا، اس کے بعد ہم فیشسٹ ملک بن چکے ہیں۔ میرا آج سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیشزم کرنی ہے، رات کے اندھیروں میں لوگوں کو یا گرفتار کرنا ہے یا غائب کر دینا ہے، پلین کلوتھ والوں نے حلیم عادل شیخ کو اس کے ہوٹل سے صبح کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے، ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں پتا وہ کدھر ہیں۔ یہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کب کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ تو اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لاء لگانا ہے تو پھر صاف کہیں، کیونکہ اصل میں تو مارشل لاء لگ گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو، یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا۔ ادارے کو دیکھیں، اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا، ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے۔ کوئی ایکیوز نہیں کر رہا، سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب ارسٹ سے کرنا ہے، لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے، تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے۔ کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں، جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ، جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے، اور جدھر شہباز شریف
اور اس کی جو کبال آف کروکس ہے, جو کرمنلز ہیں, وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ, ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے. اب تو جو ان کے نئے اتحادی ہیں, باپ لے لیں, ایم کیو ایم لے لیں, وہ خود پارلیمان میں کہتے ہیں ہمیں فون آتی ہے یا ہم فون کرتے ہیں کئی اداروں کو تو پھر ہماری بات شہباز شریف اور اس کی حکومت سنتی ہے. تو یہ قوم کو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ فیشزم ہے, یہ لوگوں کو خوف پیدا کر رہے ہیں, اور یہ فیشزم اور مارشل لاء میں ہوتا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی, ہمارے پروفیسرز کو اٹھایا گیا, ہمیں ملٹری کورٹس کھڑے ہوتے تھے, ہم ان پروفیسرز کو ملنے کے لیے ہتھ کڑیوں میں وہ آتے تھے, اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے ایسے ایروگنس سے بات کرتا تھا لوگوں سے جن کی پی ایچ ڈیز تھیں, جو سالوں سال پڑھاتے رہے ہیں بچوں کو. یہ اب بھی وہی ہو رہا ہے, تو کیا فرق ہے مجھے تو. اور کل یہ کیا ہے 5 جولائی کو, یہ وہی 5 جولائی 1977 کا دن تھا جب ضیاء الحق کی مارشل لاء آئی, اور کل جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا ہے اور عمران ریاض پہ, اور پھر جو حلیم عادل شیخ کو غائب کیا گیا ہے, اور کوئی پتہ نہیں جو حالات ہیں. آج ہم یہاں سے باہر جائیں گے, راستے میں کوئی پتہ نہیں, گاڑی روکو, گھسیٹو اور غائب کر دو. یہ تو اب ایک رواج بن گیا ہے اس ملک میں. لیکن قوم اب باہر نکل آئی ہے, عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جرنلسٹ کے آپس میں بہت سے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اس ایشو پہ سارے میڈیا کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے. آج عمران ریاض ہے, کل ایاز امیر تھا, ارشد شریف تھا, صابر شاکر ہے, سارے جمیل فاروقی ہے, کل آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں کس پہ اگلی دفعہ وہ تشدد کریں, ایف آئی آرز غلط کاٹیں, ان کو پکڑ کے جعلی اریسٹ کریں, ان کو غائب کر دیں. یہ اب کیونکہ سر عام یہ ایک پروسیجر بن گیا ہے. تو میرا سوال ہے ان امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ حکومت ہے کہ کٹ پتلی ہے, کسی اور کے ہاتھوں سے پپٹ سٹرنگز ان کے کوئی اور کھینچ رہے, کوئی فیصلہ خود بھی کر سکتی ہیں. پی 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 جو بہت بنتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, آج وہ ملوث ہے اس سویلین مارشل لاء میں, اس فیشزم میں. تو کدھر گیا ان کا یہ سارا سو کال آئیڈیالوجی اور ہیومن رائٹس؟ اس واسطے صاف بات ہم کریں گے کہ یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں خفیہ, یہ جو لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے, یہ صرف پنجاب پولیس یا کوئی اور پولیس نہیں کر رہی. یہ ان کے پیچھے رینجرز تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, لیکن جو سویلین کلوتھس کے لوگ ہیں وہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے. لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نامعلوم افراد. قوم کو پتہ چل گیا ہے کون ہے یہ نامعلوم افراد, سب کو معلوم ہے. اور ہم نے تو ابھی کچھ 2 دن پہلے فواد چودھری نے, ہم نے ادھر پریس کانفرنس کی, ہم نے ویلکم کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انسٹرکشنز دیے کہ ملٹری کو بالکل علیحدہ ہو جانا ہے سیاست سے اور سیاستدانوں سے. یہ بھی وہ ان کو کلیریفائی کریں کہ ملٹری کو علیحدہ ہو جانا چاہیے جرنلسٹ کے اریسٹ سے, میڈیا کے اریسٹ سے, شہریوں کے اریسٹ سے, بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہر روز غائب ہو رہے ہیں ان کے اریسٹ سے. یہ شہریوں سے آپ اپنا ملٹری اپنے ملٹری ڈومین میں رہیں, سویلینز اور سیاستدان اپنی سویلین اور سیاسی جو ان کے فنکشنز ہیں آئین کے مطابق وہ کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اب, کیونکہ دیکھیں بہت سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں قوم کے سامنے. اس واسطے قوم کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ پوری طرح ہٹ گئے ہیں اور آپ ان میں نہیں ملوث, آپ یہ سپورٹ نہیں کرتے. یہ جو جس طریقے سے جرنلسٹ کے ساتھ اریسٹ ہو رہے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز غائب ہو رہے ہیں رات کے اندھیروں میں, اس کو ڈس اون کریں تاکہ جدھر ذمہ داری ہے ادھر آ کے ٹھہرے. ابھی تو آپ کسی سے پوچھ لیں, سب کہیں گے نامعلوم افراد کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو اگر آپ نہیں کروا رہے تو پھر آپ پبلکلی کہیں, قوم کو بتائیں کہ یہ آپ کی پالیسی نہیں ہے, تاکہ پھر اگر امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے صرف اپنے اس پہ تو اس کی طرف فوکس ہو. ابھی تو امپورٹڈ حکومت بھی بڑی خوشی سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے کہ جی یہ تو نامعلوم افراد ہیں. اس واسطے کلیئرٹی ہمیں چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں یہ ہر شخص کا, شہری کا فرض ہے
کہ وہ کھڑا ہو جمہوریت کے لیے، کیونکہ اگر اسی طرح چلتے گئے یہ سلامی ٹیکٹکس کہلاتی ہے ملٹری ٹرمنالوجی میں، کہ ایک ایک کو علیحدہ کر کے پکڑیں، ایک ایک کو آپ وکٹمائز کریں۔ اگر یونٹی ہوگی قوم میں تو کوئی وکٹمائز نہیں ہوگا، اگر میڈیا یونائٹڈ ہے اور یونٹی ہے تو کوئی جرنلسٹ پہ اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سلامی ٹیکٹکس ہیں، یہ ایک نون ملٹری ٹیکٹک ہے، سلامی ٹیکٹکس کہلاتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ فرنٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ آج امپورٹڈ حکومت ہے، کل کو اپوزیشن میں ہوں گے، پھر کون ان کو بچائے گا اگر انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے اور پورے ملک میں ایک ایسی ہوا پیدا کر دی فیشزم کی؟ تو یہ سوالات کے جواب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فوری طور پہ حلیم عادل شیخ کو ریلیز کریں اور بتائیں، اور پتہ چلے کس نے اس کو رات کے اندھیروں میں اٹھا کے غائب کیا۔ عمران ریاض خان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے۔ اگر یہ ایف آئی آر کٹی تھی اٹک میں، یہ ہڈن ایف آئی آر کیوں تھی؟ یہ کیوں نہیں پیش کی گئی ایف آئی آر جب لاہور ہائی کورٹ میں ساری ایف آئی آرز کا سوال اٹھا تھا کہ ساری بتائیں کدھر ہیں؟ تو یہ والی کیوں چھپائی گئی؟ یہ ایک نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے فیشسٹ حکومت نے اور فیشسٹ ادارے جو اب بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب لازمی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بجائے اس کے کہ سوالات اٹھانے پہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں غائب کریں، آپ ہمیں جواب دیں، کیونکہ پاکستان بحیثیت پاکستان شہری ہمارا حق بنتا ہے ہم یہ سوال کریں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں۔ شکریہ۔ آپ نے کیا کہیں گے کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ان واقعات میں تیزی آئی ہے، میڈیا جرنلسٹ ہو، سیاستدان ہو، کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ایک لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں گرفتاریوں کا دائرہ کار بھی بڑھا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو حالات کے ساتھ جا رہے ہیں، مزاحمت کرے گی کہ قیادت کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ان تمام اقدامات کی بھرپور مزاحمت کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس کی مزاحمت کریں گے۔ حقوق کے لیے جس طرح میں نے یہ کہا کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے، گھر پہ بیٹھے حق نہیں ملتے، اور پاکستان کے عوام سے میں کہتا ہوں یہ جدوجہد آپ کی ہے۔ عمران خان اس کو صرف ایک استعارہ ہے اس جدوجہد کو لیڈ کرنے کا، لیکن یہ جدوجہد عوام کی ہے، اور یہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کو جو ہے وہ روز جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کل بھی بات کہی کہ دھمکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، کم از کم 2 لوگ جو ٹکٹ لینا چاہتے تھے پی ٹی آئی کا، ان کو فون آیا کہ آپ نے ٹکٹ نہیں لینا، اور وہ ٹکٹ نہیں لیا۔ یہ تو حالات چل رہے ہیں، اور ملک میں جمہوریت بھی ہے۔ چودھری صاحب ضمنی انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ضمنی انتخابات کی جو کیمپین ہے سرکاری دفاتر میں ہو رہی ہے، ان میں سرکاری افسر بھی نہیں ہے، حمزہ شہباز ہے اور ساتھ میں ان کے ایم پی ایس وغیرہ ہیں۔ کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس بھی لے لیا ہے، آپ مطمئن ہیں اب تک، یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن کمیشن تو خیر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے پولر بیئر اپنی جب سردیاں آتی ہیں نا تو پولر بیئر سو جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن جو ہے ہائبرنیشن میں ہے، تو وہ جاگے گا تو جاگے گا۔ ہم بہرحال کنٹیمپٹ پٹیشن ہم نے آج فائل کر رہے ہیں حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کے خلاف، اور جو اس میں تمام جو زیادتیاں ہیں اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، معظم جتوئی جو ہے ہمارا مظفر گڑھ سے کینڈیڈیٹ، اس کے اوپر پرچہ، اس کے میں جو شمولیت کے اعلان کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر پرچہ، میر جو اپنا شرافت ہے لاہور میں اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا، ایک 45,000 روپے کی چوری اس پہ ڈالی، وہ عدالت سے جب وہ مدعی ہے اس نے جا کے کہا میرا تو یہ مجرم ہی نہیں ہے، اس کی ضمانت ہوئی، وہ جیل سے نکل رہا تھا، دوسرے کیس میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیا۔ یہی تو فاشسٹ ٹیکٹکس ہیں جو یہ حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، تمام لوگ جو بول رہے ہیں ان کو جیل میں پھینک دو تاکہ خاموشی چھا جائے۔ کبھی ایسے بھی خاموشی چاہیے؟ ایک ایک اگر تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں تو 2015 پنجاب کے ضمن انتخابات میں 2018 کے انتخابات کو شمیر پاکستان کے وزیر صاحب عمران خان نے کہا تھا کہ انتخابات جو وہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج ٹھیک تھی؟ اور آپ نے سوال میں اس میں کیا آپ نے کہا
पहली बात तो ये है कि जो मोहसिन बेग का केस तो खैर अलहदा था, उनके ऊपर तो एक लीगल प्रोसीडिंग्स की थी। नहीं हो सकता कि आप किसी को आके टीवी के ऊपर जो है वो किसी को कह दें कि ये इसकी फैमिली के बारे में बातें कर लें और ये कर लें। ये तो महज़ब हो गया है मामला, जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं की है और उन्होंने जो किया है। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान की सहाफ़ियों के लिए गोल्डन एरा था। इतना ज़्यादा आज़ादी कभी और किसी दौर में नहीं रही जितनी हमारे दौर में रही। और जितना जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हम, श्री मज़ारी यहाँ बैठी हैं, ये हमने पहली बार जो है सिर्फ फ़र्क ये था कि हमने कोशिश की कि मालिकान से वर्किंग सहाफ़ी को जो है वो ताकत जाए। और सारी जो तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देख रहे हैं वो मालिकान के लिए काम कर रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये शोर ज़रूर मचाया। अदरवाइज़ हमारी हुकूमत जो थी वो सहाफ़ियों के लिए एक सबसे ज़्यादा फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, और इससे ज़्यादा फ्रेंडली गवर्नमेंट पाकिस्तान में कभी जो है वो नहीं आई। सर 2018 से 22 तक दीगर तमाम जो सियासी जमातें हैं और इवन सहाफ़ी भी सब कुछ भुगत रहे थे जो अब हो रहे हैं और जिस पे आप फाशिज्म कहा जा रहे हो। जो काली लैंड क्रूजर वाले कल हलीम आदिल शेख को लेने आए, उसी तरह की एक एक्टिविटी कैप्टन सफदर के साथ कराची में हुई थी आपके दौरे हुकूमत में। कब वो वक्त आएगा कि आप तमाम सियासी जमातें इकट्ठे हों, अवाम आपके साथ खड़े हो, सहाफ़ियों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और चाहे सहाफ़ियों को सुबह शाम गिरफ्तार किया जाए या सियासतदानों के साथ कभी आज आप लोगों की जमात की बारी है तो 4 साल दीगर सियासी जमातें थी। एक सवाल। और दूसरा, बलूचिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है तमाम तर मौसमी हालात के ऊपर, तो बलूचिस्तान हुकूमत या वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस और नाकाम दिखाई दे रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे प्लीज़? पहली बात तो यह है कि कराची में जो कुछ हुआ वहाँ पे मैं आपको याद करा दूँ, वहाँ बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत, हमारी हुकूमत नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त भी FIRs हो रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी जो पीपल्स पार्टी खुद को कहती है, सबसे ज़्यादा सिंध में हो रहा है। सबसे ज़्यादा FIRs भी जो हैं वो सिंध में जो है वो लॉन्च की जा रही हैं। और इस वक्त वो 2 सहाफ़ी तो भी जो हैं वहाँ पे कत्ल हो गए हैं। इंटीरियर सिंध इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका बन चुका है सहाफ़ियों के लिए। जहाँ तक बलूचिस्तान के मौसमी हालात का ताल्लुक़ है, पूरे पाकिस्तान में ही हुकूमत नहीं है तो बलूचिस्तान में भी नहीं है। और जिस तरीके से इस वक्त यही तो प्रॉब्लम है। पंजाब में भी आप देख लें कि 2 महीने तक तो हमें यही नहीं पता था कि हमजा शहबाज, हमारा केस यहाँ पे 5 दिन में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ, वहाँ 2.25 महीने के बाद भी अब नहीं समझ आ रही कि हमजा शहबाज वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है कौन नहीं है। ये कन्फ्यूजन चल रही हैं। और इसलिए हम ये कहते हैं पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का वाहिद हल ये है कि आप आम इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अगर आप आम इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इदारों को बहरहाल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मज़ारी ने कहा, इदारों को यह काम है कि ख़ुद को अलहदा करें ताकि पता चले कि कौन मुलव्वस है। अब जिस तरह से आपके सवाल से तासुर ये मिल रहा है कि ये हुकूमत तो पपेट है, असल काम तो जो है वो इदारे जो हैं वो कर रहे हैं। अब परसों आर्मी चीफ़ ने एक बात की, कल DGI ने एक बात की, और उसके बाद जो है वो अगर सारा असर जो है वो नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसे उसको जो है वो आप मानेंगे कि वो बात जो है उसका जो है वो असर हुआ है। ग्रैंड डायलॉग जो PDM के साथ है या पार्टीज़ के साथ है, हम बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शन की तारीख़ देनी पड़ेगी। आप इलेक्शन की तारीख़ दें। हम पार्लियामेंट के अंदर तमाम इस इलेक्शन कमीशन को तो बदलना पड़ेगा, इस इलेक्शन कमीशन के तहत तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो तमाम जो बातें हैं वो गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले ये जो फाशिस्ट ये इस वक्त जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो जाली मुकदमे बना रहे हैं, ये ख़त्म करें, इलेक्शन की तारीख़ दें, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैठ सकती हैं इसके बगैर। सर, पार्लिमानी कमेटी में जो कि तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी, आपका एतराज़ भी आया। तहरीक इंसाफ तो खुद सिस्टम से लग हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो सिस्टम फिर क्या हुआ? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये सिस्टम नहीं चल रहा। जब मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप की डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, आप TTP के ऊपर फैसला करने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा ही उस फैसले का हिस्सा नहीं है, आपने फैसला क्या करना है? सो लिहाजा इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप समझते हैं कि PTI को एक्सक्लूड करके सिस्टम चला जाएगा, हम कोई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। पाकिस्तान की जो और ना ही यहाँ पे और भी इससे पहले बड़े बड़े लोग और ज़ियाउल हक जैसे
بڑے جو ڈکٹیٹر تھے وہ بھی یہ خواب ہی آنکھوں میں لے کے چلے گئے کہ ہم یہ پیپلز پارٹی کو یہاں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بنا دیں گے یا ختم کر دیں گے. یہ پاکستان ہے. پاکستان بڑا ریزیلینٹ ملک ہے. 4 مارشل لا اس ملک میں آئے ہیں اور گئے ہیں. یہ ملک جو ہے اس کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جو یہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ سارے بیوقوف. مسئلہ ایک ہی ہے سر, کب جا رہے ہیں اسمبلی میں اور کیا شرائط ہے؟ جس دن حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے دے گی, یہ کیسز واپس لے کے ہم چلے جائیں گے. ایک سیکنڈ, وہ میں نے بتا دیا. ہم دیکھیں ہم نے کیا ڈائلاگ شروع کرنا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن اناؤنس کریں. یہ تو حکومت نے جو, مجھے بتائیے کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشنوں سے بھاگ سکتی ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, یہ الیکشنوں سے فرار ہو گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں لوگوں کو ووٹ نہ دینا پڑے بس, اور ہم اسی طرح اسے ڈکٹیٹرشپ بنا کے جو ہے وہ بیٹھے رہے. الیکشن کے علاوہ مسئلے کا حل نہیں, ایک بات دیکھیں, الیکشن کے علاوہ گرینڈ ڈائلاگ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئیں. تو پہلے الیکشن کرائیں تاکہ جو لوگ جن کو الیکٹ کریں گے وہ پھر گرینڈ ڈائلاگ کریں گے. یہ سازش کے تحت جو آئے ہیں یہ کیا گرینڈ ڈائلاگ کریں گے؟ اسی کی ڈیبیٹ میں چلے گئے تھے. پاکستان میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم نے کچھ جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں, جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا, اس کے بعد پاکستان میں ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے اور ہم جمہوریت سے کوالٹی جمہوریت کے بجائے, جمہوریت سے کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کے بجائے ہم فاشزم کی طرف لوٹ گئے. پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, پے در پہ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ حکومت سے ہو رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کی ڈیبیٹ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف نے پاکستان میں 3.5 سالوں میں 4 دہائیوں کے بعد ایک کرپشن فری حکومت دی تھی. 100 سے زیادہ سی ای اوز ہم نے اپوائنٹ کیے. ایک سی ای او کی جو تعیناتی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی. ہم نے جو ایک کسی منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کا. ہمارے سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ فائنانس منسٹر تھے, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ان کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا تھا, چیئرمین ایس سی سی پی جو تھا وہ ان کے کاغذ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا. اور حکومت آنے کے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے اسکینڈل آپ کے سامنے ہیں. مریم اورنگزیب اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں نا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں علی ترین, جو ایک آسٹریلین سٹیزن ہیں, وہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کے کہنے کے اوپر, آپ کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشن دی گئی تمباکو انڈسٹری کو, اور اسپیشلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے. اور اب پھر علی ترین کی لابی کی وجہ سے, مریم اورنگزیب کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ ٹوبیکو انڈسٹری کو ملی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو منسٹر صاحبہ ہیں, جو ویسے تو فائنانس منسٹر کی جب پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کینڈی کرش کھیل رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے بڑھ کر اربوں روپے جو ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ لابی کی. اور یقینی طور کے اوپر لابیسٹ جو ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے, مفت لابی کوئی نہیں کرتا. اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری پوری دنیا میں کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں کیسے کام کرتی ہے. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کے اوپر ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور وہ صحافی بھی ان کے سامنے جب بیٹھتے ہیں, جو جن کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں, میں نے سنا نہیں کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا ہو کہ پہلے علی ترین سے اپنا رشتہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں ٹوبیکو انٹرسٹ کو پہلے بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں.
اور اگر ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اس ڈیسیجن میکنگ میں جہاں پہ ٹبیکو انڈسٹریز کو اربوں روپے کی کنسیشن دی گئی، آپ کس حیثیت میں اس فیصلہ سازی میں جو ہیں وہ شریک ہوئیں؟ اس کے بعد باقی جو ان کے اسکینڈلز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سولرز کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے، اور جو شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ جو ہماری سڑک تھی للہ جیلم ڈول کیریج وے 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 1.25 سال لگا اس کی پلاننگ کو، 16 ارب روپے کے پروجیکٹ کو 1.25 سال لگا پلاننگ کو، اب انہوں نے آ کے اس کو روک دیا ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 30 دنوں میں جو ہے وہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اس حکومت کی جو ابھی صبح انہوں نے گفتگو کی، اب آئیے جو کل رات کے واقعات، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی۔ مارشل لاز، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ سے اختلاف کرے، جو بھی آواز اٹھائے، اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں، اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے۔ میں رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈی جی رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کال ان کوسچن ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے؟ کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے۔ آپ یا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں؟ اس سے پہلے جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی، کبھی بھی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ میں شیلنگ نہیں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر۔ اسلام آباد میں رینجرز کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی عورتوں اور بچوں کے اوپر۔ دیکھیں، یہ بدترین مارشل لاز میں اس طرح سے پیراملٹری فورسز کو استعمال نہیں کیا گیا، اور میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا آپ حوصلہ کریں۔ یہ جو اقتدار ہے، سزا اقتدار ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے، آپ قانون کے مطابق عمل کریں۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو، پیچھے دیکھیں تو جی رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، عورتوں اور بچوں کے اوپر آپ نے آنسو گیس شیلنگ کرنی ہے، رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ایک اس سے تاثر اچھا نہیں جا رہا، اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ پولیس کٹ پتلی ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے جب تک ہم نے ایم کے ایم کے خلاف جب کی جو دہشت گردی تھی اس کے خلاف ایک بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے رینجرز کا، اور پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے، لیکن اس طرح سے سیاسی استعمال رینجرز کا کبھی نہیں ہوا، اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اینڈ آئی تھنک کہ رینجرز واز این ایکسپلینیشن کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں موجود تھے۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ لاہور کی جورسڈکشن تھی۔ میں چیف جسٹس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، وہ ایک بڑے آدمی ہیں، بہت انہوں نے ریلیف دیے ہیں، لیکن دیکھیں یہ ججمنٹ نے تو بڑا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ آپ اسلام آباد سے بندہ اغوا کریں گے، آپ ساتھ ہی پنڈی کی حدود میں جا کے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تو ختم ہو جائے گی ہر معاملے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، اور پھر رات کی جو اس کی ایک تو اس کی ایک انتہائی دلیرانہ، میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس دلیری سے اس نے گرفتاری دی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اب اس کی تصویریں آئی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص، عمران ریاض سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کا کرٹیسزم زیادہ تھا یا وہ پرسنلائزڈ ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ فون اٹھا لیجیے بھائی، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں۔ یہی حال جو ہے، اسی لیے آج تحریک انصاف نے، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا، دیکھیے وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے۔
اگر آپ پاکستان کو ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال جب ہم آئے تھے یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے. اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے. کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟ ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، پھر ہر بڑے معاملے میں اب دیکھیے جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے جو یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں، ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے. اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں، یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں، تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی جمہوریت. جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف، تو اس کو اٹھا کے کہیں کہ بھائی تم جاؤ 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، تو آپ واپس لنڈن چلے جائیں. مریم نواز تو ویسے ہی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، اس کو بھی واپس بھیج دیں. پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کر لیں گے انشاءاللہ. سدا تو کسی نے نہیں رہنا، جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے. پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. حق گھر بیٹھے نہیں ملتے، حق چھیننے پڑتے ہیں، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. کبھی بھی کسی ملک میں آپ کو حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے. یہ لوگ ہمارے اسپیشلی میں ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا عملی جد و جہد بھی بڑی اہم ہے. عمران خان آج پورے پاکستان کے دورے کے اوپر نکلے ہیں، وہ آج انشاءاللہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے سائیوال میں، اور پورا پاکستان جو ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ 5 بجے شام کو جو آپ کے مقامی پریس کلبز ہیں یا جو آپ کے جو بھی لوکل ہماری تنظیم جو ہے جو جگہ دے گی وہاں پر نکلیں، اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف بالخصوص، اور ایاز امیر، ارشد شریف، صابر شاکر، جمیل فاروقی، اپنے ہمارے بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، سوشل میڈیا کے ہمارے بے شمار ایکٹیوسٹس جس میں عدیل شامل ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے، ان تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے وہ آپ کے رائٹس ہیں. یہ تمام لوگ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے، اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے. اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے صحافیوں کو جمہوریت کے لیے باہر نکلنا ہوگا، رائٹ آف پیپل ٹو فارم گورنمنٹ، یہ فنڈامنٹل ہے، بنیاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آج 5 بجے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ، عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور باقی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا. علیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف باہر نکلے گا. باقی تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا. انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے گا. اور میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں 5 بجے آج آپ تمام لوگ باہر نکلیں. ڈاکٹر مزاری. جی جیسے فواد نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکچولی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی جب سے رژیم چینج امریکہ کی جو سازش تھی اس کے طرف سے رژیم چینج آیا، اس کے بعد ہم فیشسٹ ملک بن چکے ہیں. میرا آج سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیشزم کرنی ہے، رات کے اندھیروں میں لوگوں کو یا گرفتار کرنا ہے یا غائب کر دینا ہے. پلین کلوتھ والوں نے حلیم عادل شیخ کو اس کے ہوٹل سے صبح کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے. ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں پتا وہ کدھر ہیں. یہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کب کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ تو اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لاء لگانا ہے تو پھر صاف کہیں، کیونکہ اصل میں تو مارشل لاء لگ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو
یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا. ادارے کو دیکھیں, اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایک ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا, ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے. کوئی ایکیوز نہیں کر رہا, سوال پوچھے جا رہے ہیں اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب ارسٹ سے کرنا ہے, لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے, تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے. کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں, جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ, جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے, اور جدھر شہباز شریف اور اس کی جو کبال آف کروکس ہے, جو کرمنلز ہیں, وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ, ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے. اب تو جو ان کے نئے اتحادی ہیں, باپ لے لیں, ایم کیو ایم لے لیں, وہ خود پارلیمان میں کہتے ہیں ہمیں فون آتی ہے یا ہم فون کرتے ہیں کئی اداروں کو تو پھر ہماری بات شہباز شریف اور اس کی حکومت سنتی ہے. تو یہ قوم کو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ فیشزم ہے, یہ لوگوں کو خوف پیدا کر رہے ہیں, اور یہ فیشزم اور مارشل لاء میں ہوتا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی, ہمارے پروفیسرز کو اٹھایا گیا, ہمیں ملٹری کورٹس کھڑے ہوتے تھے, ہم ان پروفیسرز کو ملنے کے لیے ہتھ کڑیوں میں وہ آتے تھے, اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے ایسے ایروگنس سے بات کرتا تھا لوگوں سے جن کی پی ایچ ڈیز تھیں, جو سالوں سال پڑھاتے رہے ہیں بچوں کو. یہ اب بھی وہی ہو رہا ہے, تو کیا فرق ہے مجھے تو. اور کل یہ کیا ہے 5 جولائی کو, یہ وہی 5 جولائی 1977 کا دن تھا جب ضیاء الحق کی مارشل لاء آئی, اور کل جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا ہے اور عمران ریاض پہ, اور پھر جو حلیم عادل شیخ کو غائب کیا گیا ہے, اور کوئی پتہ نہیں جو حالات ہیں. آج ہم یہاں سے باہر جائیں گے, راستے میں کوئی پتہ نہیں, گاڑی روکو, گھسیٹو اور غائب کر دو. یہ تو اب ایک رواج بن گیا ہے اس ملک میں. لیکن قوم اب باہر نکل آئی ہے, عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جرنلسٹ کے آپس میں بہت سے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اس ایشو پہ سارے میڈیا کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے. آج عمران ریاض ہے, کل ایاز امیر تھا, ارشد شریف تھا, صابر شاکر ہے, سارے جمیل فاروقی ہے, کل آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں کس پہ اگلی دفعہ وہ تشدد کریں, ایف آئی آرز غلط کاٹیں, ان کو پکڑ کے جعلی اریسٹ کریں, ان کو غائب کر دیں. یہ اب کیونکہ سر عام یہ ایک پروسیجر بن گیا ہے. تو میرا سوال ہے ان امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ حکومت ہے کہ کٹ پتلی ہے, کسی اور کے ہاتھوں سے پپٹ سٹرنگز ان کے کوئی اور کھینچ رہے. کوئی فیصلہ خود بھی کر سکتے ہیں. پی 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 جو بہت بنتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, آج وہ ملوث ہے اس سویلین مارشل لاء میں, اس فیشزم میں. تو کدھر گیا ان کا یہ سارا سو کال آئیڈیالوجی اور ہیومن رائٹس؟ اس واسطے صاف بات ہم کریں گے کہ یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں خفیہ, یہ جو لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے, یہ صرف پنجاب پولیس یا کوئی اور پولیس نہیں کر رہی. یہ ان کے پیچھے رینجرز تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, لیکن جو سویلین کلوتھس کے لوگ ہیں وہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے. لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نامعلوم افراد. قوم کو پتہ چل گیا ہے کون ہے یہ نامعلوم افراد, سب کو معلوم ہے. اور ہم نے تو ابھی کچھ 2 دن پہلے فواد چودھری نے, ہم نے ادھر پریس کانفرنس کی, ہم نے ویلکم کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انسٹرکشنز دیے کہ ملٹری کو بالکل علیحدہ ہو جانا ہے سیاست سے اور سیاستدانوں سے. یہ بھی وہ ان کو کلیریفائی کریں کہ ملٹری کو علیحدہ ہو جانا چاہیے جرنلسٹ کے اریسٹ سے, میڈیا کے اریسٹ سے, شہریوں کے اریسٹ سے, بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہر روز غائب ہو رہے ہیں ان کے اریسٹ سے. یہ شہریوں سے آپ اپنے ملٹری ڈومین میں رہیں, سویلینز اور سیاستدان اپنی سویلین اور سیاسی جو ان کے فنکشنز ہیں آئین کے مطابق وہ کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اب, کیونکہ دیکھیں بہت سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں قوم کے سامنے. اس واسطے قوم کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ پوری طرح
हट गए हैं और आप इनमें नहीं मुलव्वस, आप ये सपोर्ट नहीं करते। ये जो जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ अरेस्ट हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स गायब हो रहे हैं रात के अंधेरों में, इसको डिसओन करें ताकि जिधर जिम्मेदारी है उधर आके ठहरे। अभी तो आप किसी से पूछ लें, सब कहेंगे नामालूम अफराद करवा रहे हैं ये सारा कुछ। तो अगर आप नहीं करवा रहे तो फिर आप पब्लिकली कहें, कौम को बताएं कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है, ताकि फिर अगर इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है सिर्फ अपने उस पर, तो उसकी तरफ फोकस हो। अभी तो इम्पोर्टेड हुकूमत भी बड़ी खुशी से लोगों को डाइवर्ट कर देती है कि जी ये तो नामालूम अफराद हैं। इस वास्ते क्लैरिटी हमें चाहिए, और मैं समझती हूँ ये हर शख्स का, शहरी का फ़र्ज़ है कि वो खड़ा हो जमहूरियत के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह चलते गए, ये सलामी टैक्टिक्स कहलाती है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में, कि एक एक को अलहदा करके पकड़ें, एक एक को आप विक्टिमाइज़ करें। अगर यूनिटी होगी कौम में तो कोई विक्टिमाइज़ नहीं होगा। अगर मीडिया यूनाइटेड है और यूनिटी है तो कोई जर्नलिस्ट पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये सलामी टैक्टिक्स हैं। ये एक नॉन मिलिट्री टैक्टिक है, सलामी टैक्टिक्स कहलाते हैं। इसके सामने खड़ा होना है तो इकट्ठे होके एक यूनाइटेड फ्रंट पे खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ सियासतदानों का भी ये फ़र्ज़ बनता है। आज इम्पोर्टेड हुकूमत है, कल को अपोजिशन में होंगे, फिर कौन उनको बचाएगा अगर उन्होंने इस किस्म के इक़दामात किए और पूरे मुल्क में एक ऐसी हवा पैदा कर दी फैशिज़म की। तो ये सवालात के जवाब हम डिमांड करते हैं। हम समझते हैं फौरी तौर पे हलीम आदिल शेख को रिलीज़ करें और बताएं, और पता चले किसने उसको रात के अंधेरों में उठा के गायब किया। इमरान रियाज खान को फौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए। अगर ये FIR कटी थी अटक में, ये हिडन FIR क्यों थी? ये क्यों नहीं पेश की गई FIR, जब लाहौर हाई कोर्ट में सारी FIRs का सवाल उठा था कि सारी बताएं किधर है, तो ये वाली क्यों छुपाई गई? ये एक नया तरीका अपनाया हुआ है फैशिस्ट हुकूमत ने और फैशिस्ट इदारे जो अब बनते जा रहे हैं। तो हम समझते हैं इसका जवाब लाजमी है, और हमें उम्मीद है कि बजाय इसके कि सवालात उठाने पे आप लोगों को गिरफ्तार करें, उनके साथ क्या कहते हैं गायब करें, आप हमें जवाब दें। क्योंकि पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तान शहरी हमारा हक बनता है हम ये सवाल करें, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें जवाब दें। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद इन वाक़यात में तेज़ी आई है, मीडिया जर्नलिस्ट को, सियासतदानों, कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है, आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का दायरा भी बढ़ा जा सकता है, इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हालात के सब जा रहे हैं, मज़ाहमत करेगी क्या होगा? PTI इन तमाम इक़दामात की भरपूर मज़ाहमत करेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम इसकी मज़ाहमत करेंगे। हकूक़ के लिए जिस तरह मैंने ये कहा कि आपको लड़ना पड़ता है, घर पे बैठे हक़ नहीं मिलते, और पाकिस्तान के अवाम से मैं कहता हूँ ये जद्दोजहद आपकी है। इमरान खान इसको सिर्फ एक इस्तारा है इस जद्दोजहद को लीड करने का, लेकिन ये जद्दोजहद अवाम की है। और ये जिस तरीके से गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं। इमरान खान को जो है वो रोज़ जो है वो जिस तरह से उन्होंने कल भी बात कही कि धमकियां जो हैं वो आती हैं हमारे लोगों को, हमारे जो MNAs हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, अपने MPs को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। ये जो टिकट होल्डर्स हैं, कम से कम 2 लोग जो टिकट लेना चाहते थे PTI का, उनको फ़ोन आया कि आपने टिकट नहीं लेना, और वो टिकट नहीं लिया। ये तो हालात चल रहे हैं और मुल्क में जमहूरियत भी है। चौधरी साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात की जो कैंपेन है सरकारी दफातर में हो रही है, उनमें सरकारी अफसर भी नहीं है, हमजा शहबाज है और साथ में उनके MPs वगैरह है। कल इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी ले लिया है, आप मुतमईन हैं अब तक, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन तो खैर मेरा ये ख्याल है कि जैसे पोलर बेयर सर्दियों अपनी जब सर्दियाँ आती हैं ना तो पोलर बेयर सो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है हाइबरनेशन में है, तो वो जागेगा तो जागेगा। हम बहरहाल कंटेम्प्ट पटिशन हमने आज फ़ाइल कर रहे हैं हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो उसमें तमाम जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप नोटिस लें। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मौज़म जतोई जो है
ہمارا مظفر گڑھ سے کینڈیڈیٹ اس کے اوپر پرچہ، اس کے میں جو شمولیت کے اعلان کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر پرچہ، میر جو اپنا شرافت ہے لاہور میں اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا، ایک 45,000 روپے کی چوری اس پہ ڈالی، وہ عدالت سے جب وہ مدعی ہے اس نے جا کے کہا میرا تو یہ مجرم ہی نہیں ہے، اس کی ضمانت ہوئی، وہ جیل سے نکل رہا تھا، دوسرے کیس میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیا۔ یہی تو فاشسٹ ٹیکٹکس ہیں جو یہ حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، تمام لوگ جو بول رہے ہیں ان کو جیل میں پھینک دو تاکہ خاموشی چھا جائے۔ کبھی ایسے بھی خاموشی چاہیے؟ ایک ایک آپ نے کہا کہ پوسٹ جو ہے وہ پارٹی سے دور رہے، سیاست سے دور رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں تو 2015 پنجاب کے ضمن انتخابات کا 2018 کے انتخابات کو 6 مئی پاکستان کے وزیر صاحب عمران خان نے کہا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج ٹھیک تھی؟ اب اور آپ نے سوال نہیں کہ آپ نے کہا کہ صحافیوں کو حراست کیا جا رہا ہے، تو آپ کی حکومت میں بھی افسر عالم ہو، محسن بیگ ہو یا مجید اللہ جان ہو، ان کو بھی تو اس طرح گرفتار کیا جا رہا تھا، ان کو بھی اخبار کیا جا رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محسن بیگ کا کیس تو خیر علیحدہ تھا، ان کے اوپر تو ایک لیگل پروسیڈنگز کی تھی، نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو آ کے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ اس کی فیملی کے بارے میں باتیں کر لیں اور یہ کر لیں، یہ تو مہذب ہو گیا ہے معاملہ، جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں کی ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے 2018 سے 2022 تک پاکستان کی صحافیوں کے لیے گولڈن ایرا تھا، اتنا زیادہ آزادی کبھی اور کسی دور میں نہیں رہی جتنی ہمارے دور میں رہی، اور جتنا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے ہم، شیریں مزاری یہاں بیٹھی ہیں، یہ ہم نے پہلی بار جو ہے صرف فرق یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ مالکان سے ورکنگ صحافی کو جو ہے وہ طاقت جائے، اور ساری جو تنظیمیں الحمدللہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالکان کے لیے کام کر رہی تھیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ شور ضرور مچایا، ادروائز ہماری حکومت جو تھی وہ صحافیوں کے لیے ایک سب سے زیادہ فرینڈلی گورنمنٹ تھی، اور اس سے زیادہ فرینڈلی گورنمنٹ پاکستان میں کبھی جو ہے وہ نہیں آئی۔ سر 2018 سے 22 تک دیگر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ایون صحافی بھی سب کچھ بھگت رہے تھے جو اب ہو رہے ہیں اور جس پہ آپ فاشزم کہا جا رہے ہیں، جو کالی لینڈ کروزر والے کل حلیم عادل شیخ کو لینے آئے، اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی کیپٹن صفدر کے ساتھ کراچی میں ہوئی تھی آپ کے دور حکومت میں۔ کب وہ وقت آئے گا کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو، صحافیوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور چاہے صحافیوں کو صبح شام گرفتار کیا جائے یا سیاستدانوں کے ساتھ کبھی آج آپ لوگوں کی جماعت کی باری ہے تو 4 سال دیگر سیاسی جماعتیں تھیں۔ ایک سوال، اور دوسرا بلوچستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تمام تر موسمی حالات کے اوپر، تو بلوچستان حکومت یا وفاقی حکومت مکمل طور پہ بے بس اور ناکام دکھائی دے رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے پلیز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا وہاں پہ میں آپ کو یاد کرا دوں، وہاں بلاول بھٹو صاحب کی حکومت، ہماری حکومت نہیں، تو جو سب سے زیادہ اس وقت بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹی جو پیپلز پارٹی خود کو کہتی ہے، سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ایف آئی آرز بھی جو ہیں وہ سندھ میں جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہیں، اور اس وقت وہ 2 صحافی تو بھی جو ہیں وہاں پہ قتل ہو گئے ہیں۔ انٹیریئر سندھ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک علاقہ بن چکا ہے صحافیوں کے لیے۔ جہاں تک بلوچستان کے موسمی حالات کا تعلق ہے، پورے پاکستان میں ہی حکومت نہیں ہے تو بلوچستان میں بھی نہیں ہے، اور جس طریقے سے اس وقت یہی تو پرابلم ہے، پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 مہینے تک تو ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ حمزہ شہباز، ہمارا کیس یہاں پہ 5 دن میں سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا، وہاں 2.25 مہینے کے بعد بھی اب نہیں سمجھ آ رہی کہ حمزہ شہباز وہاں پہ چیف منسٹر ہے، کیبنٹ ہے کون نہیں ہے، یہ کنفیوژن چل رہی ہیں، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف بڑھیں۔ اگر آپ عام انتخابات کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس کی کمپلیکسٹی بڑھتی جائے گی، اداروں کو بہرحال انوالو نہیں ہونا چاہیے، جیسے ڈاکٹر مزاری نے کہا، اداروں کو یہ کام ہے کہ خود کو علیحدہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون ملوث ہے۔ اب جس طرح سے آپ کے سوال سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ حکومت تو پپٹ ہے، اصل کام تو جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب پرسوں آرمی چیف نے ایک بات کی، کل ڈی جی آئی نے ایک بات کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر سارا اثر جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو جو ہے وہ آپ مانیں گے کہ وہ بات جو ہے اس کا جو ہے وہ اثر ہوا ہے۔ گرینڈ ڈائیلاگ جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے یا پارٹیز کے ساتھ ہے، ہم بالکل ہونا چاہیے، بالکل اس کے لیے تیار ہیں،
لیکن اس کے لیے پہلے الیکشن کی تاریخ دینی پڑے گی. آپ الیکشن کی تاریخ دیں. ہم پارلیمنٹ کے اندر تمام اس الیکشن کمیشن کو تو بدلنا پڑے گا, اس الیکشن کمیشن کے تحت تو الیکشن نہیں ہو سکتے, تو تمام جو باتیں ہیں وہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پہلے یہ جو فاشسٹ یہ اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو جعلی مقدمے بنا رہے ہیں, یہ ختم کریں, الیکشن کی تاریخ دیں, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ سکتی ہیں اس کے بغیر. اچھا سر, پارلیمانی کمیٹی میں جو کہ تحریک انصاف شامل نہیں تھی, آپ کا اعتراض بھی آیا. تحریک انصاف تو خود سسٹم سے لگ ہوئی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو سسٹم پھر کیا ہوا؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ سسٹم نہیں چل رہا. جب ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے, آپ ٹی ٹی پی کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, خیبر پختونخوا ہی اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے, آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ سو لہٰذا امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کر کے سسٹم چلا جائے گا, ہم کوئی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے. پاکستان کی جو اور نہ ہی یہاں پہ اور بھی اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ, اور ضیاء الحق جیسے بڑے جو ڈکٹیٹر تھے, وہ بھی یہ خواب ہی آنکھوں میں لے کے چلے گئے کہ ہم یہ پیپلز پارٹی کو یہاں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بنا دیں گے یا ختم کر دیں گے. یہ پاکستان ہے. پاکستان بڑا ریزیلینٹ ملک ہے. 4 مارشل لا اس ملک میں آئے ہیں اور گئے ہیں. یہ ملک جو ہے, اس کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جو یہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ سارے بیوقوف. مسئلہ ایک ہی ہے سر, کب جا رہے ہیں اسمبلی میں, اور کیا شرائط ہے؟ جس دن حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے دے گی, یہ کیسز واپس لے کے ہم چلے جائیں گے. ایک سیکنڈ, وہ میں نے بتا دیا. ہم دیکھیں, ہم نے کیا ڈائلاگ شروع کرنا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن اناؤنس کریں. یہ تو حکومت نے جو, مجھے بتائیے کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشنوں سے بھاگ سکتی ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, یہ الیکشنوں سے فرار ہو گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں لوگوں کو ووٹ نہ دینا پڑے بس, اور ہم اسی طرح اسے ڈکٹیٹرشپ بنا کے جو ہے وہ بیٹھے رہے. الیکشن کے علاوہ مسئلے کا حل نہیں, ایک بات دیکھیں, الیکشن کے علاوہ گرینڈ ڈائلاگ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئیں. تو پہلے الیکشن کرائیں, تاکہ جو لوگ جن کو الیکٹ کریں گے وہ پھر گرینڈ ڈائلاگ کریں گے. یہ سازش کے تحت جو آئے ہیں, یہ کیا گرینڈ ڈائلاگ کریں گے؟